الیوم آج یا آج کے دن احل حلال کی گئیں لکم تمہارے لیے الطیبات پاکیزہ چیزیں. الیوم احل لکم الطیبات آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں. طیبات حلال کر دی گئیں. وطعام اور لفظی معنی کھانا ہے. طعام کا لفظی معنی کھانا ہوتا ہے، لیکن یہاں طعام سے مراد ہے ذبیحہ، ذبح کیا ہوا. وطعام اور ذبیحہ الذین ان لوگوں کا اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی من قبلکم تم سے پہلے. اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، حل حلال ہے، لکم تمہارے لیے. وطعام الذین اور ان لوگوں کا ذبیحہ اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، حل لکم وہ حلال ہے تمہارے لیے. وطعامکم اور اسی طرح تمہارا ذبیحہ حل حلال ہے لہم ان کے لیے. والمحصنات اور پاک دامن شریف النفس عورتیں، من المؤمنات ایمان والیاں، پاک دامن شریف النفس ایمان والی عورتیں. والمحصنات اور اسی طرح پاک دامن شریف النفس عورتیں، من الذین ان لوگوں کی اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی من قبلکم تم سے پہلے. اور تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب کی پاک دامن شریف النفس عورتیں، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں. اذا جب آتیتموہن تم دو ان کو، اجورہن ان کے حق مہر. اذا آتیتموہن اجورہن جب کہ تم ان کو ان کے حق مہر ادا کرو. محسنین اور یہ عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے ہونا چاہیے. محسنین عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے، پاک دامنی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. غیر نہ تو مصافحین اعلانیہ بدکاری کرنے والے بنو، ولا اور نہ ہی متخذی بنانے والے اخدان خفیہ تعلقات. نہ تو تم ایمان والی یا اہل کتاب عورتوں سے اعلانیہ بدکاری کرنے والے بنو، نہ ان سے خفیہ تعلقات بنانے والے بنو، بلکہ نکاح کر کے پاک دامنی اختیار کرنے والے بنو. ومن یکفر اور جو کفر کرے گا بالایمانی ایمان کے بعد. ومن یکفر بالایمانی اور جو ایمان کے بعد کفر کرے گا، فقد یقیناً حبط ضائع ہو گئے عملہ اس کے سارے اعمال. فقد حبط عملہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. وہوا اور وہ فی الآخرۃ آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے. اس آیت میں اہل کتاب کی دو چیزیں، اہل کتاب کی دو چیزیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. پہلی بات، اہل کتاب کنہیں کہتے ہیں؟ اہل کتاب صرف دو مذاہب کے ماننے والوں کو کہتے ہیں، ایک یہود اور ایک نصارہ. یہود اور نصارہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، وحی نازل ہوئی ہے، نبی تشریف لائے ہیں، شریعت ملی ہے،
اور وہ سب کچھ دنیا میں بالکل موجود ہے کہ واقعتاً یہ یہود ہیں، ان پر کتاب نازل ہوئی، واقعتاً یہ نصارہ ہیں اور ان پر کتاب نازل ہوئی، نبی آئے ان کی طرف۔ باقی دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آسمانی تعلیمات کی ایسی واضح ہدایت یا رہنمائی موجود ہے۔ کہیں پر بھی ایسا نہیں۔ تو یہود کہہ سکتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی کتاب اتری ہے، کہہ سکتے ہیں۔ نصارہ کہہ سکتے ہیں ہم پر اللہ کی کتاب اتری ہے، ہمارے نبی فلاں تھے، ہمارے نبی فلاں تھے۔ یہود کہتے بھی ہیں، نصارہ کہتے بھی ہیں، کہہ بھی سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ مسلمانوں کو چھوڑ کر باقی دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اس قسم کا دعویٰ کرتا ہو، کوئی بھی نہیں کرتا۔ کوئی بھی مذہب اس قسم کا دعویٰ کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہے، یا ہم فلاں نبی کی امتی ہیں۔ کوئی امت ان کے علاوہ، کوئی قوم، کوئی کسی مذہب کا ماننے والا ایسا کوئی دعوے دار نہیں ہے۔ تو اس لیے ان دو کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے جہاں بھی مخاطب کیا یا اہل کتاب، اس سے مراد یا تو یہود ہیں یا نصارہ ہیں یا دونوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ، ان کا ذبح کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال۔ ایک بات اور بھی یہ ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ آج اس دور میں وہ یہود و نصارہ مراد ہیں یا وہ اہل کتاب مراد ہیں جو کم از کم آسمانی جو دین ہوتا تھا اس کے کچھ بنیادی باتوں کو ماننے والے ہوں۔ مثلاً اللہ کو ماننے والے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کفر کا ارتکاب بھی چل رہا ہے، ساتھ شرک بھی چل رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات کے کسی نہ کسی درجے میں تسلیم کرنے والے ہوں، نمبر ایک۔ نمبر دو، انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے ہوں۔ بے شک وہ ایک نبی کو مانتے ہیں یا دو کو مانتے ہیں یا 10 کو مانتے ہیں، وہ جو آسمانی نبوت ہے کم از کم اس کے قائل ہوں، آسمانی وحی اس کے قائل ہوں، جنت جہنم کے قائل ہوں، یہ وہ اہل کتاب کہلائیں گے۔ محض جس کے خانے میں یہودی لکھا ہو یا عیسائی لکھا ہو، محض لکھے ہونے سے، کیونکہ اب موجودہ دور میں ان کی جو اکثریت ہے وہ بالکل لادین ہو چکی ہے، وہ کسی نہ آسمانی تعلیم کے قائل ہیں، نہ کسی نبی کی نبوت کے قائل ہیں۔ اکثریت اب جو ہے نا وہ بالکل لادین اور دہریہ ٹائپ وہ بن چکے ہیں۔ تو اگر واقعتاً اہل کتاب ہوں، بے شک وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، قرآن نے پھر بھی ان کو اہل کتاب ہی کہا ہے۔ نصارہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو اہل کتاب ہی کہا ہے۔ یہود، قرآن کریم خود کہتا ہے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، پھر بھی قرآن کریم نے ان کو اہل کتاب ہی کہا ہے۔ ان کا ذبیحہ، پہلی چیز وہ حلال ہے، پہلی چیز یہ کہ ان کا ذبیحہ وہ حلال ہے۔ دوسری چیز، اہل کتاب عورت کے ساتھ، اہل کتاب عورت کے ساتھ، کتابیہ عورت بھی کہا جاتا ہے اس کو، کتابیہ عورت، اس کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے، بشرط ہے کہ وہی بات کم از کم اپنے دین کی حد تک آسمانی کتابوں پر، وحی پر، انبیاء پر، جنت جہنم پر، ان چیزوں کا تصور ہو ان کے اندر، ان چیزوں کو وہ بہرحال مانتے ہو، بے شک حضور کا انکار کرتے ہو، بے شک قرآن کا انکار کرتے ہو، لیکن کم از کم وہ جو آسمانی تعلیم، وحی، اللہ کی ذات، انبیاء، آخرت، جنت جہنم، کم سے کم ان چیزوں کا تصور رکھتے ہو، ان کو مانتے ہو، ایسی کتابیہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ رب العزت نے، لیکن مسلمان عورت کا کسی یہودی مرد کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، مسلمان عورت کا کسی عیسائی مرد کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ جو گنجائش ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہے کہ مسلمان مرد جو ہے وہ کسی عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے اور کسی یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ مسلمان اگر کسی یہودی عورت سے نکاح کرتا ہے تو یہودی عورت مسلمان کے ساتھ آئے گی، بہت امکان ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے، لیکن اگر مسلمان عورت
یہود کے ہاں جاتی ہے تو پھر بہت امکان ہے کہ کہیں وہ اپنے دین سے ہی محروم ہو جائے، وہ اپنے دین سے ہی کہیں محروم نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے تو گنجائش رکھی ہے، لیکن عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے مسلمان عورت کسی عیسائی سے یا مسلمان عورت کسی یہودی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ آخری بات، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس سے احتیاط ہی کی جائے، اس سے احتیاط ہی کی جائے۔ میں وہ آج کی بات نہیں کر رہا، آج تو خیر زمانہ بہت آگے جا چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی صحابہ جنہوں نے قرآن کریم کی اس گنجائش کی بنیاد پر کسی یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کیا ہوا تھا، ان کو حکم دیا کہ ان کو طلاق دو، اور صاحب باقاعدہ لکھا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن نے منع کیا ہے، کہتے ہیں لیکن جو مفاسد ان کے آنے سے ہمارے معاشرے میں آ سکتے ہیں، یہ 1400 سال پہلے حضرت عمر کہہ رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے معاشرے اور ہمارے گھروں میں وہ مفاسد آئیں جو ان عورتوں کی وجہ سے آ سکتے ہیں۔ چنانچہ کئی صحابہ کو، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی، ان کو حضرت عمر نے ان کو کہا میرا خط جب تم تک پہنچے تو میرا خط اپنے ہاتھ سے نیچے رکھنے سے پہلے اس کو فارغ کرو، کیونکہ تمہاری بڑی حیثیت ہے مسلمانوں کے اندر۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دیکھ کر کہ تم ان سے شادی کر رہے ہو، مسلمانوں کا رجحان مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کی طرف بڑھ جائے، یہود و نصارہ کی طرف بڑھ جائے، اور پھر جو خرابیاں آئیں گی ان کی وجہ سے مسلمانوں کے دین اور معاشرے کے اندر وہ بڑی تباہ کن ہوں گی۔ الیوم، آج، احل، یہ آج سے مراد وہی یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحج، جب یہ وحی نازل ہو رہی، خطبہ حجۃ الوداع، کل تفصیل گزر چکی ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تم پر تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ اچھا یہ بات پہلے بھی آئی ہے تو دوبارہ کیوں آ رہی ہے؟ دوبارہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو تم پر حلال کی گئی ہیں نا، اب یہ ہمیشہ کے لیے حلال کر دی گئی، کیونکہ بہت سارے احکام ایسے بھی تھے جو ابتداء میں مسلمانوں کے لیے گنجائش رکھی گئی تھی کسی مجبوری کی بنا پر یا کسی عذر کی بنا پر، بہت سے احکام ایسے تھے ابتداء میں گنجائش رکھی گئی تھی کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن بعد کے اندر پھر ان کو ختم کر دیا گیا۔ دیکھیں یہ سود چلتا رہا ہے، سود کو برداشت کیا گیا بڑا عرصہ۔ یہ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے صرف 3 ماہ پہلے خطبہ حجۃ الوداع فرمایا آپ نے، اس میں فرمایا آج سے بالکل حرام۔ شراب چلتی رہی ہے، اور شراب یہ بالکل آخری زمانے میں آ کر اس کو مستقلاً حرام قرار دے دیا گیا۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کوئی حکم آتا تھا وہ وقتی ہوتا تھا، عارضی ہوتا تھا، وہ دائمی نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح یہ جو وراثت کے احکام آئے ہیں، وراثت کے احکام 3 مراحل میں آئے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ بھئی تم میں سے کوئی بھی فوت ہونے لگے، دوسرے پارے میں پڑھا ہے تو بلکہ تیسرے پارے میں تو کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، پہلا حکم وصیت کا تھا، مرنے والا وصیت کر کے جائے کہ میرے مال میں سے فلاں 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 کو اتنا دے دیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا حکم آیا کہ وراثت مہاجرین اور انصار کے درمیان تقسیم ہوگی۔ پھر اس کے بعد تیسرا حکم آیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ مستقل آخری حکم تھا۔ تو اب یہ جو چیزیں تم پر حلال کی گئی ہیں نا، اب یہ دائمی ہمیشہ کے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ وطعام الذین، اور ذبیحہ، الذین اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب ہیں ان کا ذبیحہ، کیونکہ تمام اسلام، یہودیت، عیسائیت، ان سب کے اندر جانور کو ذبح کرنے کا جو طریقہ تھا وہ سیم تھا، اور اللہ ہی کا نام لیتے تھے ذبح کرتے وقت، یہودی بھی لیتے تھے، نصارہ بھی لیتے تھے، اللہ ہی کا نام لیتے تھے ذبح کرتے وقت، اور ذبح کرنے کا طریقہ بھی سب کے اندر ایک تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعام الذین، اور ذبیحہ الذین اوتوا الکتاب، ان کا جن کو کتاب دی گئی، حل لکم، حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم، اور تمہارا ذبیحہ حل لہم، ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات،
اور شریف النفس مومن عورتیں وہ بھی حلال ہیں تمہارے لیے. والمحصنات اور شریف النفس اور پاک دامن عورتیں من الذین اوتوا الکتاب ان کی جن کو کتاب دی گئی من قبلکم تم سے پہلے. یہ جو اللہ پاک نے پاک دامنی کی شرط لگائی ہے یہ تو ترجیحاً لگائی ہے. ترجیحاً کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کرو اگر تم کسی ایسی خاتون سے شادی کرنا بھی چاہتے ہو نا تو کم سے کم کوشش کرو کہ شریف عورت ہو. اگر وہ پاک دامن نہیں بھی ہے تو نکاح بہرحال پھر بھی اس کے ساتھ جائز، نکاح پھر بھی اس کے ساتھ. لیکن ایک مسلمان کو جس چیز کو پریفر کرنا چاہیے وہ شرافت اور پاک دامنی ہونی چاہیے. والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ان کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی. اذا آتیتموہن اجورہن جب تم ان کو حق مہر دو تو حق مہر ان کو بھی دینا پڑے گا. محسنین اور اس کا جو مقصد کیا ہو، یہ مسلمان عورت سے کرو یا غیر مسلم عورت سے کرو، کتابیہ عورت سے کرو، مقصد کیا ہونا چاہیے؟ محسنین پاک دامنی اختیار کرنے والے بنو، پاک دامنی اختیار کرنے والے بنو. غیر مصافحین نہ تو اعلانیہ بدکاری کرنے والے بنو، ولا متخذی اخدان اور نہ ہی خفیہ تعلقات اختیار کرنے والے بنو. نکاح کر کے باقاعدہ ان کو نکاح میں لاؤ، اعلانیہ یا خفیہ ان کے ساتھ کسی قسم کے ناجائز تعلقات نہ رکھو. ومن یکفر بالایمان اور جو ایمان کے بعد کفر کرے گا فقد حبط عملہ تو اس کے تو پھر سارے اعمال ضائع ہو گئے. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین اور وہ آخرت میں بہت ہی خسارہ نقصان اٹھانے والا ہے. اگلی جو آیت ہے یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے پہلے سے، اسی لیے اس کا صرف ترجمہ ہی کافی ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا قمتم جب تم کھڑے ہونے لگو، الی الصلاۃ نماز کی طرف. اے ایمان والو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو یعنی نماز شروع کرنے لگو، فاغسلوا تو دھو لیا کرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کونیوں سمیت. مرافق مرفق کی جمع ہے کونی، کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں یعنی بازوؤں کو دھو لیا کرو. وامسحوا اور مسح کیا کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو. وارجلکم اور اپنے پاؤں بھی دھو لیا کرو، الی الکعبین ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت، اور ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں بھی دھو لیا کرو. یہ وضو کا حکم ہے. وضو میں 4 بنیادی چیزیں فرض ہیں، وہ یہی ہے: چہرے کا دھونا، دونوں بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کا دھونا. یہ وضو کے اندر فرض ہیں. اللہ پاک نے فرائض وضو کا طریقہ بیان فرمایا. وَإِن اور اگر كُنْتُمْ ہو تم جُنُبًا جنبی ناپاک. جنبی کہتے ہیں ناپاک اس شخص کو جس پر غسل لازم ہے، غسل فرض ہے. جنابت کہتے ہیں ایسی ناپاکی کی جو صرف غسل سے پاک ہو سکتا ہے آدمی. وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فَطَّهَّرُوا پھر تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو. فَطَّهَّرُوا پھر تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو، اور اس سے مراد غسل ہے. وَإِن اور اگر كُنْتُمْ ہو تم مرضى بیمار، اور اگر تم بیمار ہو، او یا علی سفر حالت سفر میں ہو، او یا جاء آیا، احدکم احد منکم تم میں سے کوئی، او جاء احد منکم یا آیا تم میں سے کوئی، من الغائط غائط قضائے حاجت کر کے. غائط قضائے حاجت، ویسے غائط کہتے ہیں نشیبی جگہ، نشیبی جگہ، کیونکہ ابتدائی زمانے میں مسلمان قضائے حاجت کے لیے دور دراز جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ کوئی ڈھلوان ہو نیچے تو ذرا اس میں پردہ زیادہ ہوتا ہے، وہاں جا کے قضائے حاجت کریں. تو اس لیے غائب وہ قضائے حاجت کر کے آئے ہو. او یا لامستم تم مل کے آئے ہو النساء اپنی بیویوں کو،
اولا مستم النساء، یا تم اپنی بیویوں سے مل کے آئے ہو۔ اچھا، ان صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ یا وضو یا غسل، یا وضو کرنا پڑتا ہے یا غسل کرنا پڑتا ہے۔ مثلا کوئی شخص قضاء حاجت کر کے آیا ہے، وضو کرے گا۔ کوئی شخص اپنی بیویوں کے ساتھ ملاقات کر کے آیا ہے، مخصوص تعلق مراد ہے، تو ظاہر غسل کرے گا، غسل کرے گا۔ اچھا، لیکن صورت یہ ہے کہ پانی موجود نہیں، پانی نہیں، اب کیا کرے؟ وضو کرنا ہے تو پانی چاہیے، غسل کرنا ہے تو پانی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے پھر ایک اور طریقہ عنایت فرمایا، وہ کیا؟ فتیمموا، تو تم پھر تیمم کرو۔ اگر پانی نہیں ہے، فلم تجدوا ماء، پانی نہیں پاتے، فتیمموا، تو تیمم کرو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ فامسحوا، مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا، مِنْهُ، اس مٹی سے۔ تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو اس مٹی سے۔ وضو کا طریقہ تو بڑا معروف ہے، تو تیمم کا طریقہ اتنا معروف نہیں ہے، وہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ سمپل طریقہ ہے، پاک صاف مٹی ہو، وہ لے کر اس کے اوپر ہاتھ مارے، ہلکے سے ہاتھ جھاڑ لیں، جہاں جہاں چہرے کو دھویا جاتا ہے وہاں یہ ہاتھ پھیرے، وہاں یہ ہاتھ پھیرے اچھی طرح۔ پھر دوبارہ مٹی پہ ہاتھ پھیرے، اور بازو جو جو دھوئے جاتے ہیں نا، وہ حصہ وہاں یہ ہلکا سا ہاتھ پھیرے، یہ اوپر کر کے، یہ اوپر کر کے وہاں ہلکا سا مٹی والا ہاتھ پھیرے، بس۔ وضو کے لیے بھی یہی تیمم ہے، اور غسل کے لیے بھی یہی تیمم۔ فامسحوا بوجوہکم، تو اپنے چہرے دھو، مسح کرو اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو اس مٹی سے۔ ما نہیں، یریدو چاہتے، اللہ ما یرید اللہ، اللہ نہیں چاہتے، لیجعل، کہ ڈالیں، علیکم، تم پر، من حرج، تنگی، اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتے۔ مثلا تنگی کس طرح؟ تنگی اس طرح کہ آدمی بیمار ہے، پہلا جملہ ہی یہی تھا، بیمار ہے، بھائی وضو کرنا ہے، پانی ٹھنڈا یخ ہے، پانی اس نے استعمال کیا تو یہ تو گیا، یہ گیا۔ اب یہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، نماز نہ رہے، تو نماز میری قضا نہ ہو یا نماز نہ رہے، اور میں وضو نہیں کر سکتا، تو اب اللہ یہ تنگی نہیں ڈالنا چاہتے کہ جو مرضی ہے، مرتا ہے تو مر، وضو کر، نہیں، آسانی دیتا۔ ایسا واقعہ ہوا حضور علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ گئے تھے، 2-3 صحابہ کو آپ نے بھیجا کسی مہم پر۔ اچھا، اس مہم میں ایک صحابی زخمی ہوئے۔ اب زخمی ہوئے، اس کے بعد رات کو یہ جب آرام کرنے کے لیے سوئے تو اس صحابی کو غسل کی حاجت ہو گئی۔ وہ اٹھا اور اس نے کہا، بھائی میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا، میں کیا کروں؟ اب نماز کا بھی ٹائم ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ اس نے کہا تمہیں غسل کرنا پڑے گا۔ کہتا یار میں دیکھو میں زخمی ہوں، زخم سر میں بھی ہیں، اگر میں پانی لگاؤں گا، پانی استعمال کروں گا تو مجھے خدشہ ہو سکتا ہے، میرے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا بھائی جو بھی ہے، جو بھی ہے، ابھی اس کو نہیں پتا تھا، اس نے کہا جو بھی ہے، پانی تو تمہیں غسل کرنا پڑے گا، اور پانی سے کرنا پڑے گا۔ اس نے کیا غسل۔ اب جب اس نے غسل کیا تو وہ پانی جو تھا اس کے زخموں میں چلا گیا، اور زخموں میں چلا گیا، اور اس حد تک چلا گیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی موت، اب اللہ رب العزت نے کتنی آسانی فرمائی۔ ایسی کوئی بھی صورت ہو، خدا نہ خواستہ پانی کے استعمال پہ قادر نہیں ہے، یہ پانی میسر نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر تنگی نہیں ڈالنا چاہتے، ولیکن یرید، لیکن اللہ یہ ضرور چاہتے ہیں، لیطہرکم، کہ اللہ تمہیں پاک صاف کریں، یہ چاہتے ہیں۔ چنانچہ اگر پانی کے لیے ممکن نہیں ہے تو مٹی استعمال کر کے پاکی حاصل کر لو۔ وَلِيُتِمَّ، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تمام کریں یا انتہا کریں، نعمتہ، اپنی نعمتوں کی، علیکم، تم پر، اللہ چاہتے ہیں تم پر اپنی نعمتوں کی انتہا کریں۔
لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا احسان مانو۔ تو اسلام نا انسانی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی سہولت دیتا ہے۔ اسلام انسانی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی سہولت، مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، شدید آندھی آئی ہے اور طوفانی بارش ہے، تو آپ فرماتے تھے آزان دینے والے سے، آزان دو اور آزان کے اندر یہ بھی کہو الا صلوا فی رحالکم، اور بھائی جو بندہ جہاں جہاں ہے نا وہی نماز پڑھ لے، جو بندہ جہاں جہاں ہے نا وہی نماز پڑھ لے۔ باہر نکلے گا بندہ، طوفان ہے، خدا نخواستہ درخت گر سکتا ہے اس کے اوپر، شدید طوفانی بارش ہے، وہ پانی میں کہیں گر سکتا ہے، نہیں بھائی ٹھیک ہے۔ اسلام نے نا مزاج، ہر انسان کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یا حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام نے بڑی یہی اسلام کی خوبی ہے، یہی اسلام کی خوبی ہے، اسی لیے اسلام ہر جگہ قابل عمل ہے، ہر جگہ قابل عمل ہے، کیونکہ حالات کے مطابق اسلام نے بڑی گنجائش رکھی ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تم پر تنگی ڈالیں، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک صاف کریں، ولیتم نعمتہ علیکم، تم پر اپنی نعمتوں کی انتہا کریں، اور جب اللہ انتہا کرے نعمتوں کی تو تمہیں کیا چاہیے؟ لعلکم تشکرون، پھر تمہیں یہ چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا احسان مانو اور اس کا شکر ادا کرو، بس۔